اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ روحانیت کے حوالے سے تھی، جس میں نے انٹروڈکشن بیان کیا تھا۔ ابھی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ بھی روحانیت کے ہی حوالے سے ہے، وہ ایک انٹروڈکشن تھا۔ اب جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ پراپر لے کے چلوں گا۔ ابھی یہ باب 1 ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ اسلامی روحانیت اور دیگر مذاہب کے حوالے سے ہے۔ عبادت الہی شریعت ہے اور خدا کی طلب طریقت ہے۔ اسلام میں مذہب کا علم شریعت کہلاتا ہے اور روحانیت کے علم کو طریقت کہا جاتا ہے۔ پہلے خود میرا دنیا کے مختلف روحانیت کے سکونوں سے واسطہ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی روحانیت اور مذہب کی زندگی سے متعلق ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے، اور برسوں کے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام کی روحانیت دوسروں سے کوسوں آگے ہے۔ قرآن پاک میں ہے، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے سلام کو بطور دین۔ سورۃ المائد آیت نمبر 3۔ تم ہو بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ آل عمران 110۔ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اسلامی روحانیت کی بنیادی باتوں کو سمجھ کر اور اپنے ذہن میں بٹھا کر آپ بہت سی الجھنوں اور کشمکش سے بچ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا ہی نہیں، ہم سب جنت سے نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نور کا ایک ذرہ ہم میں موجود ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیالہ پانی اور اللہ سمندر ہے۔ اس ایک پیالے پانی نے بھی واپس سمندر میں ہی جانا ہے۔ مولانا روم سمیت بہت سے صوفیاء کرام کی رائے ہے کہ اللہ بھی انسان کے اندر ہی بولتا ہے، اسے وہی دل کہتے ہیں، اور اسی کو پانا روحانیت کا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری طرف شیطان بھی انسان کے اندر ہی سے بولتا ہے، غرض سب کچھ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھا یا برا کام چننے میں ہم آزاد ہیں، مگر جو یہاں پر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا پھل وہ اس دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ دنیا و آخرت دونوں میں پائے گا۔ جو آدمی دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائے گا گویا یہ تقریباً ناممکن ہے، وہ مرنے کے بعد اس کی سزا بھگتے گا۔ اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کو توڑنا ناممکن ہے۔ آپ کی روح اس کی پابند ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا معاشرے سے ہو۔ قرآن حکیم میں ہے، ہم نے اپنی امانت دریاؤں اور پہاڑوں پر پیش کی مگر وہ نہ مانے، اور انسان نے اسے مان لیا، بے شک وہ نادان اور ظلم کرنے والا۔ اللہ کی امانت وہی اللہ کا نور ہے، اور اس کی صلاحیت ہے انصاف کرنا، غلط کام کی خود کو سزا دینا، اچھائی کی مدد کرنا، اپنی روح کو سزا کی آگ میں چلاتے رہنا، خود کو آپ ہی جلاتے جانا اور معاف نہ کرنا۔ یہ بہت ہی کٹھن کام ہے۔ روح کی لامحدود صلاحیتوں کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ انسان نے غلطیوں کا پتلا ہونے کے باوجود یہ امانت سنبھالنے کی ذمہ داری کیسے اٹھائی؟ وہ واقعی نادان اور ظلم کرنے والا، خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ دوسری طرف انسان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور یہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس دنیا کو اچھی جگہ بنانے کے لیے ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے اور برے کی جنگ ہو رہی ہے جو ازل سے چلی ہے اور اب تک جائے گی۔ اس جنگ میں اچھے کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اس لیے یہاں پر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں۔ اگر صرف اچھائی ہی ہوتی تو ہر کوئی اسے ہی اختیار کرتا، پھر کیسی برائی اور کیسی امتحان گاہ۔ کئی مذاہب والے جیسے ہندو اور مشرق بعید میں بدھ روحانیت والے جنگین فلسفی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہی اچھا بناتا ہے اور اللہ ہی برا۔
اس میں ہمارا کیا قصور اور اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس خیال سے ہمارے کچھ فقراء بھی متاثر ہوئے ہیں، جیسے بابا بلے شاہ۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، خود ہی ہرن ہو، خود ہی چیتا ہو، خود کو مارے جاتا ہے، خدا آدمی بن کر آیا ہے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اچھائی نہیں، کوئی برائی نہیں، نیکی بدی، فرشتے شیطان، اندھیرا اجالا سب ایک ہی ہے۔ یہ سب کھیل تماشا خدا نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے۔ روحانیت کی ایک کتاب تذکرہ غوثیہ میں یہ قصہ بھی درج ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملنے کوئی ٹور پر جا رہے تھے کہ راستے میں شیطان ملا اور پوچھا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب دینے پر کہنے لگا کہ اللہ سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ دنیا میں سب لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بکایا اور فلاں کو اسلایا۔ اللہ سے پوچھنا کہ میں نے جو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو مجھے کس نے بکایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جب کوئی طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ راستے میں وہ جانی شیطان ملا تھا اور یہ سوال پوچھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ اس کی باتوں پر دھیان مت دو، وہ سٹری ہے۔ یہ قصہ اگر آپ کسی سیدھے سادے مسلمان کو سنائیں تو اس کا دماغ خراب ہونا اور سوچ میں پڑنا لازمی ہے کہ واقعی یہ کیا تماشا ہے۔ اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس کے لیے برائی اور شیطان کا ہونا لازم ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر اور رسول آئے، کیا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ شیطان کو ختم ہی کر دیتے؟ مغرب کی روحانیت والے بھی یہی اللہ کے تماشے کا سوال کرتے ہیں۔ کیسی روحانیت والے؟ کسی روحانیت والے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مگر قرآن پاک میں سورۃ الانعام 161 میں لکھا ہے، اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیا ہے تم میں درجے ایک کے ایک پر، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں، اور تیرا رب جلد ہی عذاب کرنے والا اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی مت بھولیں کہ روحانیت انہی سوالوں جوابوں میں نہیں ہے، روحانیت خود سے خدا تک لے جاتی ہے۔ دنیا میں جو بھی پیغمبر آئے اور انہوں نے جو معجزات دکھائے وہ سب صلاحیتیں گو ہم میں موجود ہیں، چاہے وہ بہت ہی کم تر درجے میں ہیں لیکن موجود ضرور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلا سکی، آج کل آگ پر چلنے والے ہر ملک میں موجود ہیں، آپ ان کی دستاویزی فلم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، اب سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ 10% لوگ اس صلاحیت کے مالک ہیں۔ حضرت سلیمان ہوا میں اڑتے تھے، سب کو معلوم ہے کہ صوفی اور دوسرے فقیر بھی ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریضوں کا علاج کیا، اب دنیا میں مجھ جیسے گناہ گار بھی بغیر دوا کے مریضوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جو بغیر دیکھے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ چنانچہ صاحب ایمان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کل کرامت ہوتی تو آج بھی ہوں گی، یہ سب روح کی صلاحیت ہیں، روح نے یہ صلاحیت نہیں کھوئی، یہ سب پیغام یقین کامل میں موجود ہے۔ جو اسلام میں توقع اللہ کی صورت میں انتہائی بلندیوں تک جاتا ہے۔ اس دنیا کا اصول ہے، اگر منزل 100 قدم کے فاصلے پر بھی ہے تو سچائی اور ایمانداری کی راہ پر چلتے ہوئے اگر آپ پہلے 90 قدم گرتے بھی رہتے ہیں تو آخری 10 قدم میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن برائی اور جھوٹ کی راہ سے آپ چاہیں پہلے 90 قدم بھاگتے ہوئے بھی چلے جائیں مگر آخری 10 قدم میں آپ کو گرنا ہی ہے۔ اس اصول کو پکا کے اپنے پلے باندھ لیجئے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف حرام خور، راشی، ذخیرہ اندوز، نوسر باز اور دھوکے باز فراڈیے ہی ترقی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے ایسی مثالیں نکال لاتے ہیں کہ فلاں اتنے برسوں سے حرام کھا رہا ہے اور موج کر رہا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ گویا یہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ اکثر غلط کام کرنے کی سزا انسان کو مل جاتی ہے۔ بہرحال اس بات کا جواب یہ ہے کہ تقریباً سب لوگ اپنے کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں ہی بھگت کر جائیں گے۔ بیماریوں، پریشانیوں، رات کی خرابی اور سینکڑوں صورتوں میں ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔
صرف ہم لوگ ان کی جگہ ان کے جوتوں میں کھڑے ہوئے بغیر ان کی مشکلات دیکھ نہیں سکتے۔ ایک طرح کا قول ہے کہ خوشیاں سب کی اکٹھی ہوتی ہیں اور غم آپ کا اکیلا ہوتا ہے، پھر بھی ایک آدھا دانہ جو سزا سے بچ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک لطیفہ ہے۔ ایک صاحب کو مرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ صاحب دنیا میں بڑے رنگین مزاج اور شرابی تھے۔ جنت میں زندگی انہیں بڑی بے کشش بور لگی کہ وہاں کچھ بارش حضرات تسبیح پھرتے نظر آئے اور کچھ حوریں میک اپ وغیرہ کرتی ملی، لیکن انہیں ایکسائٹمنٹ والی کوئی چیز نہ ملی۔ وہ آگے پیچھے ہر طرف پھرتے رہے۔ ایک دن جنت کے کنارے اور دوزخ کے قریب جا پہنچے تو وہاں عجیب سما نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شراب و شباب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، رقصائیں ناچ رہی ہیں اور نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں اور تماشائے بین گاؤ تکیہ لگائے ہوئے محفوظ ہو رہے ہیں۔ وہ سب بیٹھے دیکھتے رہے اور دوسرے دن پھر وہاں گئے تو وہاں سما تھا۔ تیسرے دن انہوں نے مطالبہ کیا، بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ مجھے دوزخ میں بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ یہ بہتر جگہ ہے، مگر وہ اپنی بات پر بضد رہے۔ آخر تنگ آ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ سب بڑے خوش ساتھ چلے، مگر دوزخ میں پہنچتے ہی وہاں کے فرشتوں نے انہیں پکڑ کر الٹا لٹکا دیا، آگ کی زنجیریں پہنا دی اور کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ صاحب خاصے پریشان ہوئے اور لگے چیخیں مارنے کہ مجھے کہاں لے آئے، دوزخ میں لے کر چلو۔ فرشتے بولے یہی دوزخ ہے۔ تو وہ صاحب پوچھنے لگے وہ شراب و شباب کی محفلیں، بینڈ باجا، وہ سب دھوم دھام اور شرفا کیا تھا؟ فرشتے کہنے لگے وہ دوزخ کا ایڈورٹائزنگ ہال تھا۔ بس جناب، یہ چند لوگ جو آپ کو اس دنیا میں غلط کام کرنے کے باوجود سزا سے محفوظ نظر آتے ہیں، وہ شیطان کا اشتہار ہے، ورنہ سب لوگ ہی برائی ترک کر دیے، مگر اللہ نے بھی سب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جس کو دنیا میں سزا نہیں ملے گی، آخرت میں لازمی ملے گی۔ اس اصول کا ٹوٹنا ناممکن ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح کے کرتوتوں کی سزا جسم کو کیوں ملے گی، یہ آگ میں کیوں جلایا جائے گا؟ جو لوگ دفن نہیں ہوئے ان کو سزا و جزا منکر نکیر کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ سزا تو روح کو ہی ملنے والی ہے اور آگ کی سزا کی مثال بھی سادے لوگوں کے لیے ہے۔ روح کی تکلیف جسم سے زیادہ ہوتی ہے، جسمانی تکلیف تو انسان برداشت بھی کر لیتا ہے۔ آپ کسی آدمی کو ہپنوٹائز کر کے اس کا ہاتھ لائٹر سے جلائیں، اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ کچھ ڈاکٹر اس کیفیت میں بڑے بڑے پیچیدہ آپریشن کر دیتے ہیں۔ اصل تکلیف روح کی ہی ہوتی ہے۔ وہ تکلیف ہمارے خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ آج کل ہمارے عالموں کی فرقہ بازیوں اور ملہ کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ویسے بھی کافی سارے لوگ دھیرے ہو چکے ہیں، وہ مذہب کی باتوں اور سزا و جزا کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ عموماً مغرب کے دانشوروں اور فلاسفروں کے مانتے ہیں۔ ان لوگوں سے عرض ہے کہ مغرب کے دانشور اور فلاسفر بھی یہی کچھ کہتے ہیں، اور ان کے پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ کسی طرف تو آئے۔ اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے میں نبی اور پیغمبر بھیجے، گو ہم انہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں جن کے اسماء مبارک قرآن میں موجود ہیں۔ سب خطوں کے پیغمبروں نے لوگوں کو بھلائی اور انسانیت کا پیغام دیا، مگر ایک تو اس وقت لوگوں کی ضرورتیں محدود تھی اور دنیا چھوٹی تھی، پھر اللہ نے مثال پیش کرنی تھی۔ ان پیغمبروں کے پیروکاروں نے آگے طرح طرح کے عقیدے اور رسم و رواج بنا لیے۔ کوئی چنی ہوئی قوم کہلوانے لگی، کوئی دو خداؤں کے چکر میں چلا گیا، کوئی خدا کے بیٹے بیٹی اور اتار کے چکر میں پڑھ کر توحید کی نفی کر گیا، کچھ بار بار مرنے اور جینے کے چکروں میں پڑے رہے، اور کچھ فرعون نمرود وغیرہ خود خدا بن بیٹھے۔ جوا، سود، شراب اور کئی دوسری برائیاں بھی لوگوں نے رائج کر لی۔ یہ سب کچھ عملی طور پر دکھانے کے بعد جب پورا ہاتھی دیکھنے کا وقت آیا تو ہادی بھرت، سپہ سالار، لشکر انبیاء، فخر مجدات، خاتم النبیین
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل پیغام کے ساتھ بھیجا گیا۔ زندگی کو غور سے دیکھا جائے تو اسی طرح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی کو سونے والے خواب کہا ہے۔ قرآن میں بھی ایسے ہی کہا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے بے شمار لوگوں پر تجربات کیے جو موت کے قریب جا کر واپس آئے تھے یا جیسے مر کر بھی زندہ ہوتے تھے۔ ان سب ہونے کا ایک دلچسپ بات بتائی گئی کہ مرتے وقت ایک سیکنڈ کے اندر ان کی ساری زندگی کے واقعات فلم کی طرح سب سامنے آ گئے۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ اتنی بہت سی چیزیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، مگر در حقیقت انسان کے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جس میں یہ سب کچھ اسٹور ہوتا رہتا ہے۔ پھر زمان و مکان کی اہمیت ہر جگہ ایک سی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پاک میں اس کی مثال واضح مثال ہے کہ ایک رات بلکہ اس سے بھی کم وقت میں آپ مسجد اقصی، جنت، دوزخ اور سب کچھ دیکھ کر واپس آ گئے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، مگر اس ایک دن کی زندگی کی خاطر ہم کیا کیا خرابیاں نہیں کرتے۔ دوسرے کا حق ماننا، حرام کی کمائی، زیادتیاں، ظلم، تشدد، سینکڑوں دوسرے ایسے غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں جو شیطان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ مگر یاد رکھیں کہ لا علم یا سمجھ نہ رکھنے والے کے لیے معافی ہے، پڑھے لکھے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا، سیدھا، سادہ اور مکمل مذہب ہے۔ اس میں بہت کچھ واضح طریقے سے بتایا گیا ہے، لیکن قصور ہمارے علماء کا ہے جو لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے یا خود انہیں ہی اس کی سمجھ نہ آ سکی۔ میں اس بارے میں لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ سادی سی بات ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان شامل ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسی طرح ایمان میں بھی اسی زمرے میں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور قیامت پر ایمان لانا لازمی ہے۔ حقوق العباد میں ہمارے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوستوں، پڑوسیوں اور دوسروں سب لوگ جن سے ہمارا کسی نہ کسی طرح سے واسطہ ہے کے حقوق شامل ہیں۔ اس میں مالک کو ملازم اور آپ کے ملک اور اس کے شہریوں کے بھی حقوق شامل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا اگر اس کی مرضی ہوئی، لیکن اگر کسی نے کسی بشر کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تو جب تک وہ مظلوم اسے معاف نہیں کرے گا تو خدا کی طرف سے بھی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اسے پورا نہ کیا جائے۔ یقیناً یہ فرائض پہلے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ اور ملا حقوق اللہ کو 90% اہمیت دیتے ہیں اور انہیں پورا کرنا بھی اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اور حقوق العباد کو محض 10% اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ حقوق العباد کی 90% اہمیت ہے۔ اصل جہاد تو مسجد سے نکل کر ہی شروع ہوتا ہے۔ اسلام حقوق العباد کا ہی نام ہے۔ اگر ہمارے لوگ رزق حلال کمائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں اور یقین مضبوط رکھیں تو اللہ خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لے آئے گا۔ مولوی صاحبان کو حقوق العباد پر باتیں کرتے ہوئے شاد و نادر ہی سنا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، بس یہی اہم ہے۔ ان کا کاروبار یہی ہے، وہ خود حقوق العباد کا خیال کریں تو پھر دوسروں کو بتائیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہو تو بات میں وزن کہاں سے آئے گا۔ بابا بلے شاہ اسی پر کہتے ہیں، یعنی جو پڑھا اس پر عمل نہ کیا تو آپ تمہارے وضع دوسروں پر کیا اثر کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی سادہ سی عملی مثال دی تھی۔ ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، اسے سمجھائیں کہ گڑ کم کھایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ عورت چند دنوں کے بعد پھر اپنے بچے کے ساتھ آپ کے پاس آئی تو اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے صرف اتنا فرمایا کہ تم گڑ کم کھایا کرو، تمہاری ماں پریشان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔
وہ عورت پریشان سی ہو کر پوچھنے لگی کہ اتنی چھوٹی سی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرما دیتے مجھے اتنی دور سے دوبارہ آنا نہ پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پہلے جب تم آئی تھی تو اس دن میں نے گڑ کھایا ہوا تھا، تو میں اسے کھانے سے کیسے روک سکتا تھا؟ اس دن سے آج دن تک میں نے گڑ نہیں کھایا، اس لیے اسے بھی ایسا کرنے کو کہا۔ یہی مثال کچھ علماء حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ سے منسوخ کرتے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی اور سادہ سی مثال ہے، مگر سمجھنے والے کے لیے بڑی وسیع معنوں کے حامل ہے۔ آپ ہر چیز میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل تک جاتی ہے، اوپر سے کہی ہوئی بات ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام خود صحیح ہو کر پھر لوگوں کو وعظ کریں تو پھر دیکھیں کہ لوگوں پر کیسے اثر نہیں ہوتا۔ پھر اگر ہمارا کردار ہی صحیح نہیں تو ہم دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے؟ دوسرے محض ہماری نماز دیکھ کر تو مسلمان ہونے سے رہے۔ ہمارا خطہ روحانیت کے لیے بڑا موضوع ہے۔ لوگوں میں اس شوق کا انداز صوفی شعراء سے لگایا جاتا ہے جو یہاں انتہائی مقبول ہیں۔ یہاں کی پرانی زبان فارسی میں فردوسی، سعدی، حافظ، عطار، ثنائی، رازی، ابوالخیر، امیر خسرو، ابو علی قلندر، مولانا روم بڑے ناموں میں سے ہے۔ ہندی شاعری میں بھگت کبیر، رام نند ری داس سکھ سائیں مشہور نام ہے۔ پنجابی شاعری میں بابا بلے شاہ، میاں محمد بخش سلطان بہو ہیں۔ اردو کی 2 سالہ تاریخ میں صدیوں کے اس خلا کو علامہ اقبال صاحب نے پر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا روم کو اپنا پیر مانا ہے۔ روحانی شہروں کے اس قافلے کے سرخیل اور رہنما مولانا جلال الدین رومی ہیں، جو ابدال بھی تھے پھر ترقی کرتے چلے گئے۔ ان کا شعر اس بات کا پتہ دیتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال ہوں اور دنا کی منزلیں طے کر رہا ہوں۔ مثنوی روم، دیوان شمس تبریز ان کے کلام کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ادب ماسوائے الہامی کتب اس اعلیٰ پائے کی شاعری اور علمی روحانیت نکات نہیں پیش کر سکتا۔ کچھ لوگ علامہ اقبال کی روحانی شخصیت ماننے سے انکار ہوگا، مگر بات یہ ہے کہ ان کی شاعری کا محور عام موضوعات کے علاوہ روحانیت تھا، جو انہوں نے اب تک کی اردو تاریخ میں سب سے بہتر اور اچھے طریقے سے کیا۔ اگر آپ کسی ولی کامل تلاش کر رہے ہیں تو ایسا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں بھی علامہ اقبال صاحب کے کچھ اردو اشعار موجود ہیں، کیونکہ میں لوگوں پر فارسی روحانی اشعار کی چند ماری گولہ باری نہیں کرنا چاہتا۔ فارسی میں یہ کلام بڑے وسیع پیمانے پر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اسکولوں کے درسی کتابوں میں بھی اقبال کی شاعری موجود ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ بھی ہے کہ عالم ہیں تو علم لوگوں سے چھپاتے ہیں، اگر پہلوان ہے تو دو، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ گجر گوالوں کے پاس اچھی بھینسیں ہوں تو ان کے کٹے بھینس کا بچہ ذبح کر دیتے ہیں تاکہ وہ نسل دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔ روحانیت میں جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے وہ اسے کاروبار میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کی نظر مریدوں کی جیب سے اوپر نہیں جاتی۔ پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرید ان کے پر ہی انحصار کرتا رہے اور خود کفیل نہ ہونے پائے، ہر کام کے لیے ان کے پاس ہی بھاگا آئے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ روحانی علوم آ جاتے ہیں ان کو اس کے صحیح استعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ان کے پاس آ جائے تو اسے چھڑی مار دیتے ہیں۔ ہر امیر بڑے یا بڑی کو دعا دے دی، اس نے ان کے پاس آ کر عاجزی دکھائی یا ان کے پاس آ کر ان کی شان یا کاروبار بڑھایا، چاہے آنے والا بڑا خبیث ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لوگوں کے کام کاج کا انحصار محنت کرنے، مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے بجائے عموماً محض دعا پر ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں 7 اونٹ کا گٹھا باندھے سبب کرنے کا حکم بھی ملا ہے، جو عملی دنیا کی لوازمات میں سے ہے۔ فن تیرا کی ناہل شخص کی نہر میں ڈوبتے شخص کے لیے خود نہر میں چھلانگ کا نتیجہ یقیناً ٹھیک برآمد نہیں ہوگا۔ اس میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ اگر بچانے والا خود ماہر نہ ہو تو وہ ڈوبنے والے کو کیا بچائے گا، بلکہ مفت میں تکلیف اٹھائے گا، یا
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ڈوب جائیں۔ سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر وہ ماہر نہیں ہیں تو دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے بجائے اس کے خود چھلانگ لگا کر وقت ضائع کرے اور خطرہ مول۔ روحانیت میں اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے بڑا کارنامہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ کسی طرح دعا یا تعویذ وغیرہ کے ذریعے حل کر دیا جائے۔ اس طرح وہ شخص صرف دعاؤں پر انحصار کرنے لگے گا، حالانکہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے مسائل کی وجہ بھی معلوم کی جائے اور اس کا معقول حل تلاش کیا جائے۔ پھر بھی کام نہ ہو تو اس کے لیے دعا کی جائے۔ مزید احسن طریقہ یہ ہے کہ شاگرد یا مرید کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ خود ہی اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکے، اسے حالات سمجھنے کا شعور دیا جائے۔ ہمارے ملک کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ کتنے بڑے اور وسائل والے ملک کو صرف دعاؤں سے ہی چلایا جا رہا ہے، سبب اور دوسرے طریقوں کا کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اناڑی کا مدد کرنا ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری دعاؤں اور طویز دھاگوں سے زیادہ نہ رہی۔ ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ مغربی ملک میں ہر جگہ روحانیت جو تھوڑی بہت وہاں موجود ہے کا علمی و عملی اعتبار سے توازن رکھا جاتا ہے۔ بیرونی علم کی اہمیت سے احکام کرنا جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد دنیا کو سمجھنے، اس کی قدر پہچاننے، تعلیم کا ہی کام ہے۔ پھر ایسی مشینیں بنانا جو انسانی جسم کے اندر دیکھ کر مرض وغیرہ کا اندازہ لگا لیتی ہیں یا زمین کے اندر تک دیکھ لیتی ہیں تاکہ انسان بیکار کھدائی نہ کرتا پھرے۔ پھر کمپیوٹر، جہاز وغیرہ بیرونی علم کا ہی صلہ ہے۔ بیرونی علم کے لیے اسکول، یونیورسٹیاں وغیرہ سب کے لیے پیسہ لازمی ہے۔ ہمارے یہاں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں روحانیت اور پیسہ یا کاروبار دو متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی روح سے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا حرام ہے۔ یہی چیز بنیادی طور پہ علماء اور صوفیوں میں مخالفت کا سبب رہی ہے۔ دراصل صوفی یا سالک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہر طرح کے جھنجھٹوں سے آزاد رہ کر اپنی پوری توجہ روحانیت پر صرف کرے، اس لیے انہیں روپے پیسے کی جھنجھٹ میں نہ پڑنے کو کہا گیا ہے۔ صوفیاء کے سرخیل حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شراکت پر کاروبار کر رکھے تھے، اسی طرح کئی اور صوفیاء کے روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے دولت مند تاجروں نے اسلام کی بے انتہا مدد کی تھی۔ حضرت ابو حنیفہ کا وسیع کاروبار تھا، پھر وہ پرانا دور اور تھا۔ امیر لوگ یا شہنشاہ روحانی لوگوں کے لنگر پانی کا خیال رکھتے تھے اور وہ لوگ ہر طرح سے بے فکر ہو کر اپنا پورا دھیان روحانیت پر لگاتے تھے، اس میں جلدی ترقی کرتے تھے۔ ان کی ترقی کا اثر سارے معاشرے پر بڑے مثبت طریقے سے پڑتا تھا اور ان پر جو خرچہ ہوتا تھا وہ اس طریقے سے مثبت اثرات چھوڑنے کا طریقہ، وہ قرض واپس لوٹاتے تھے۔ ہمیں روپے پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں کو بنانا، چلانا، لوگوں کو تعلیم دینا، ملک کی حفاظت کرنے، امن و امان برقرار رکھنے، ہسپتال بنانے، کالج یونیورسٹیاں بنانے اور چلانے، ہر کام میں پیسہ درکار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا عرصہ اس جہالت میں رکھا گیا کہ پیسہ کمانا اور کاروبار جمانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ پیسے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا غلام بن جانا اور اس کی لالچ میں پڑنا غلط ہوتا ہے۔ انگریزی کی ایک پرانی کہاوت ہے، منی از دا بیسٹ سلیو بٹ دا روسٹ ماسٹر۔ دولت بہترین غلام لیکن بدترین آقا ہے۔ پیسے کمائیں اور اسے لوگوں کی مدد اور نیک کاموں کے لیے خرچ کریں۔ پیسے سے پیار مت کریں۔ اسلام کا اصل پیغام یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد کو اللہ سے زیادہ پیار نہ رکھا جائے، ورنہ وہ فتنہ بن جائے گا۔ صوفیاء کا کام اور ہے، کاروباری اور سیاسی رہنماؤں کا کام مختلف اور فوجی کا کام مختلف ہے۔ بادشاہ کا کام امن و امان برقرار رکھنا اور ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر آدمی کا اپنے پیشے کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور ادا کرنا بھی اس کی عبادت ہے۔ ہر آدمی کو صوفی کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو روپے پیسے اور دنیاوی کام کاج کی باتیں اور مثالیں کافی بتاؤں گا، جس سے آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ مواد بھی ملے گا۔ یہ جو میرا ٹاپک تھا اسلامی روحانیت اور دیگر مذاہب کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے،
امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ یقین کامل۔ انشاءاللہ آپ جب یقین کامل کے حوالے سے بیان سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی مزہ آئے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔